ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کی کہانی 11 نومبر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کے اپنے ہی حکم پر ان کے خلاف درج کروائی جانے والی ایف آئی آر جو بعد میں ان کی پھانسی کا سبب بنی۔ یہ واقعہ 10 اور 11 نومبر 1974 کی درمیانی رات ملتان سے شروع ہوتا ہے، جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو عوامی مصروفیات سے فارغ ہو کر ملتان میں گورنر پنجاب نواب صادق حسین قریشی کے محل نما بنگلے میں کیوبا کا سیگار پی رہے تھے۔ اسی لمحے ان کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل امتیاز نے ان کے کان میں رازداری سے بتایا کہ انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس پنجاب راؤ رشید فون پر ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اجازت کے بعد لائن پر آئی جو راؤ رشید نے بتایا کہ قومی اسمبلی کے رکن احمد رضا قصوری پر لاہور میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس میں ان کے والد نواب محمد احمد خان جاں بحق ہو گئے ہیں اور وہ اس قتل کیس کی ایف آئی آر آپ کے خلاف درج کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بھٹو صاحب نے فوراً اپنا سیگار ایش ٹرے میں دبایا اور کہا، او ہو ویری سیڈ، اور اس طرح وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آئی جی پنجاب کو ہدایت دی، جیسا احمد رضا قصوری کہہ رہا ہے ویسا ہی کرو۔ ناظرین گرامی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ایم این اے احمد رضا قصوری اسمبلی میں اپنی پارٹی اور وزیر اعظم بھٹو کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے تھے۔ ایک رات وہ اپنے والد، والدہ اور ماسی کے ساتھ گاڑی میں ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے کہ لاہور کے شاہ جمال چوراہے پر 3 مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ ان کے والد نواب محمد احمد خان شدید زخمی ہوئے اور یونائیٹڈ کرسچین ہسپتال میں رات 3 بجے انتقال کر گئے۔ جب احمد رضا قصوری ایف آئی آر درج کروانے اچھرا تھانے پہنچے تو انہوں نے ایس ایچ او عبدالیحییٰ نیازی سے کہا کہ میرے والد کے خون کی ایف آئی آر وزیر اعظم بھٹو کے خلاف درج کی جائے۔ جلدی ڈی آئی جی لاہور سردار عبد الوکیل اور ایس پی اصغر خان بھی تھانے پہنچ گئے اور معاملے کی سنگینی کے باعث آئی جی راؤ رشید کو اطلاع دی گئی۔ آئی جی نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حنیف رامے کو آگاہ کیا، جن کی ہدایت پر آئی جی نے بھٹو کے ملٹری سیکرٹری سے رابطہ کیا اور یوں وزیر اعظم بھٹو تک خبر پہنچائی گئی۔ بھٹو صاحب نے فوراً حکم دیا فریادی کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر درج کی جائے۔ آخرکار 11 نومبر 1974 کو تھانہ اچرا لاہور میں ایف آئی آر نمبر 402 وزیر اعظم بھٹو کے خلاف درج کر لی گئی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہی ایف آئی آر آگے چل کر ان کی پھانسی کا سبب بنے گی۔ اگر بعد کے واقعات کی بات کی جائے تو گورنمنٹ نے پولیس تحقیقات کے علاوہ جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں کمیشن بھی بنایا، مگر 1975 میں اسے بلائنڈ مرڈر قرار دے کر داخل دفتر کر دیا گیا۔ 1977 میں مقدمہ دوبارہ کھولا گیا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے بھٹو حکومت برطرف کی اور یہ بند کیس دوبارہ کھول دیا گیا۔ ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبد الخالق نے تحقیقات شروع کی اور فیڈرل سیکورٹی فورس ایف ایس ایف کے افسران کو گرفتار کیا گیا۔ ان افسران نے اعتراف کیا کہ حملہ ڈی جی ایف ایس ایف میاں غلام عباس کے کہنے پر کیا گیا۔ بھٹو کو 3 ستمبر 1970 کو گرفتار کیا گیا، مگر چند دن بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ تاہم 17 ستمبر کو دوبارہ گرفتار کر کے مختلف جیلوں سے ہوتے ہوئے کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا۔ مقدمہ ہائی کورٹ میں چلایا گیا، سیشن کورٹ میں نہیں۔ آئین اور قانون کے برخلاف کیس کو سیشن کورٹ کے بجائے سیدھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق کے حوالے کیا گیا، جو بھٹو سے ذاتی طور پر بھی ناراض تھے۔ 5 رکنی بینچ نے 18 مارچ 1978 کو بھٹو اور دیگر کو سزائے موت سنا دی، جبکہ وعدہ معاف گواہوں کو بری کر دیا۔ بھٹو کے وکلا نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ جنرل ضیاء الحق نے چیف جسٹس یعقوب علی خان کو ہٹا کر جسٹس انوار الحق کو چیف جسٹس بنا دیا۔ 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ کارروائی کے دوران جسٹس قیصر خان ریٹائر ہو گئے اور جسٹس وحید الدین کو بیمار ظاہر کر کے الگ کر دیا گیا۔ آخر 6 فروری 1979 کو فیصلہ سنایا گیا۔ 4 ججوں نے سزائے موت برقرار رکھی، 3 ججوں نے بری کرنے کا فیصلہ دیا۔ 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ دنیا کے قانون دانوں نے اس فیصلے کو جانبدار، متعصب اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے خود ایک سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی اعتراف کیا کہ بھٹو کی پھانسی ضیاء الحق کے دباؤ کا نتیجہ تھی۔ مخالفین بھی آج مانتے ہیں کہ بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا اور آج عدالتیں اس کو بے قصور بھی ثابت کر رہی ہیں۔ یہ پاکستان کا وہ نظام ہے جو 76 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اسی پوزیشن پر کھڑا ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں کہ ایک ملک کا مقبول ترین لیڈر جیل میں پڑا ہے اور اس کے خلاف کیسے کیسز بنائے جا رہے ہیں اور کیسے ججوں کی رد و بدل کر کے ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، کیا کبھی پاکستان کو اس چیز سے آزادی ملے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔